आवाज आ रही है ना आपको? सबसे पहले तो कैसर का आपका वक्त साहब का और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना बहुत कुछ किया। जब यहाँ पर ये शेड्यूल का सारा सेशन चल रहा था तो there are two things that I missed. One, my mother, she has to be there to see all this, and the other one, I should keep it in my heart. Yeah, that too. She's not here, but she should have been. एक बात, मैं पिछले 2 महीने से बाहर था और उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा and then I'll try to keep it as short as possible. मैं पिछले 2 महीने से बाहर था, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे, उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। एक छोटा सा मुझे प्रॉब्लम है, मेरे उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। कल जब मैंने फ्लाइट वापस ली, मैं आज सुबह पाकिस्तान आया हूँ, कल जब मैंने फ्लाइट वापस ली तो आई वाज़न्ट टू श्योर व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग। There could have been a possibility of me residing somewhere else other than Pakistan. Whatever the reasons were, or whatever the reasons are, चाहे वो मेडिसिन की वजह से हो या किसी और वजह से हो, लेकिन शायद वो रीजंस ऐसे होते। मैंने होने क्यों कहा? क्योंकि ज़िंदगी में जब आप तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं, और जहाँ क्रेडिट ड्यू है उस क्रेडिट को अगर आप न दें तो आप ख़यानत करते हैं, और मैं ख़यानत करूँगा। अच्छा, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अंग्रेज़ी ना बोले, ठीक है? चलेगा? पक्का ना? तो अपनी ज़बान के लिए तारीफ क्यों नहीं बजाया आप? जितने लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने आके मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है, खुदा का खौफ करो, इस पर मैं झूठ बोलते थे। बट यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे झूठ और जगह जा जाके बोला करूँ, और अगर ऐसे चाहिए तो मैं फराहम करूँगा, लेकिन ऐसे ही झूठ बोला करूँ इसी तरह से। बट ऐसे जहाँ क्रेडिट होता है वहाँ क्रेडिट देना चाहिए। मुझे मीडिया में बात कहने में कोई आड़ नहीं है। मैंने हमेशा, मेरे जितने एडवाइजर्स हैं
میرے جتنے لوگ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور ایک سوچ ہوتی ہے جو میری سوچ ہوتی ہے. میں نے آج تک کبھی زندگی میں ان لوگوں کی کوئی بات نہیں مانی. سنتا ہوں ضرور ان کی بات اس لیے نہیں مانتا کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے, وہ میری حقیقت نہیں ہوتی. میری حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہمیں ایک میٹنگ کرنی تھی. ابھی ریسنٹلی میں ایک میٹنگ سے فارغ ہوا تھا اور اس کے بعد مجھے میٹنگ کرنی تھی جا کے. I am so pleased and so glad and so honored that I came here today. There was a reason why. I think مجھے ایک بار پاکستان میں میری امی نے روکا تھا اور آج دوسری بار پاکستان میں مجھے کیسٹ میں روکا. This is exactly what the reality is. آج آپ لوگوں نے جو کچھ یہاں کیا ہے میں ہرگز اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. آپ نے اتنی محبت مجھے دی ہے, جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے. Honestly and realistically speaking, مجھ سے پہلے یہاں مومن صاحب کا نام آنا چاہیے. مومن صاحب سے پہلے یہاں دلدار پرویز بھٹی صاحب کا نام آنا چاہیے. ان سے پہلے واٹر کراکرائٹ کا نام آنا چاہیے. ان سے پہلے شاید کسی اور کا نام آنا چاہیے. ہم سب فالوز ہوا کرتے ہیں. میں نے مومن صاحب کو دیکھا, ان سے بہت کچھ سیکھا اور آج بھی میں ان کو مس کرتا ہوں. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے آپ کی بہت, میں بہت شکر گزار ہوں اس کے لیے آپ کا. جب میں آج آپ کے کالج آیا تو یہاں میری جو والی سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ یہاں آپ لوگ کلبس بنا رہے ہیں. ایک کلب بن رہا ہے جس کے اقبال کلب کہا جا رہا ہے. پلیز اس میں ضرور شامل ہیں. جب ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ ٹوکی کے بعد مجھے کہہ رہے کہ آپ کچھ خود ہی پہ بات کیجیے گا. I can sit here and I can start talking and talking. Of course, you know, رات گزر جائے گی, میں بھی کہیں نہیں جاؤں گا اور آپ کو میں کہیں جانے نہیں دوں گا. اس لیے نہیں کہ آپ ایک بات ہم میرے سے رکیں گے, ہمیں ایک بند کر دوں گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نظم جو اقبال کی ہے. ایک زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان سے جا چکے تھے, لندن میں رہا کرتے تھے. اس زمانے میں اقبال کی شاعری میں ایک تبدیلی پیدا ہو چکی تھی. ایک ایسی تبدیلی جو جگانا چاہتی تھی مسلمانوں کے ان بچوں کو جو سوئے ہوئے تھے. خواب اقبال دیکھ چکے تھے. اقبال کے خواب میں خطبہ الہ آباد میں اور ان کی وفات میں 8 سال کا وقفہ رہا. اس 8 سال میں بہت کچھ بدلا ہے. اقبال کی شاعری بدلی ہے, اس کے افکار بدلے ہیں, کسی حد تک ان کا میسج بھی بدلا اور وہ انداز بدلا جو میسج دیا کرتا ہے. کیسے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف بات کریں, ایک بات اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد بھی وہ بات کریں. میں نے کل 24-27 گھنٹوں میں 3 فلائٹس لی تھی. پہلی فلائٹ لی تھی نیو یارک سے شکاگو کے لیے, دوسری فلائٹ لی شکاگو سے ابو دھابی کے لیے, اور تیسری فلائٹ لی ابو دھابی سے کراچی کے لیے. جو فلائٹ نیو یارک سے شکاگو کے لیے لی تھی دیٹ واز امریکن ایئر لائنس. بہت اچھی فلائٹ تھی, جہاز بہت اچھا تھا, ہر چیز بہت اچھی تھی. The second flight was from Chicago to Abu Dhabi. وہ فلائٹ بہت حسین تھی, بہت خوبصورت فلائٹ تھی. کھانا بہت اچھا تھا, the treatment was royal. اور تم ایسے ہنسو مت, فلائٹ صرف کھانے کی وجہ سے اچھی تھی. تمہاری خواہشات جو بھی ہوں صرف کھانے کی بات ہے. آپ میں سے بسز میں کون کون لوگ بیٹھے ہیں؟ سب بیٹھے. اگر 10 کے ونگز لگا دیے جائیں تو ایسا جہاز تھا جس میں ہم واپس آئے. اور وہ جہاز کیوں تھا اس لیے تھا. اب سنیے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تھا.
تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیاح۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا۔ مسلمانوں کی 13,000 کتابیں میونخ جرمنی میں لائبریری میں جلائی گئی تھی۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے ہر شخص مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، ہر شخص کے پاس مجھ سے بڑے خواب ہے، ہر شخص وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ سوچ رہا ہے۔ آپ کو صرف ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ کے خواب کی قیمت آپ کے لیے کیا ہے؟ What is it to you؟ آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا آپ کا خواب اتنا سستا ہے؟ کیا آپ کی گرمی میں آپ کے پسینے میں بہ جائے گا؟ کیا آپ کا خواب اتنا سستا ہے کہ ایک آدمی جو آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے آپ اس کے خلاف اس کی کی گئی سازش کا شکار ہو جائیں گے اور اسٹرگل کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کے خواب کی قیمت آپ کے لیے کیا ہے؟ یو ڈیسائیڈ دیٹ۔ رہی دنیا کی بات تو دنیا آپ کو پاکستان میں، دنیا آپ کو امریکہ میں، دنیا آپ کو ہندوستان میں، دنیا آپ کو کسی جگہ بھی وہ کریڈٹ نہیں دیتی جو آپ کا ہے۔ Just believe in one thing. Life is never fair. You have to be fair with it. Life will never be fair to you. At times you wonder, کاش میں گورا ہوتا۔ At times you wonder, کاش میں کالا ہوتا۔ Trust me, کچھ لوگ ہیں اگر آپ کا نام براک اوباما اور آپ کالے ہیں تو then you've got it right. But سوچ کے دیکھیے ہمارے پرابلمس کیا ہیں۔ پاکستان کو ضرورت کس کی ہے؟ پاکستان کو ضرورت صرف ان لوگوں کی ہے جن کی آنکھوں میں خواب ہے، جو سچے ہیں۔ آپ کی ضرورت ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، گھر جائیے 5 منٹ دیجیے اپنے آپ، صرف 5 منٹ، کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ آج ایکسرسائز کیجیے لگا کے گھر جا کے صرف 5 منٹ دیں اپنے آپ کو، کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ آنکھیں بند کر کے صرف ایک لمحے کو سوچیے، کیا آپ اپنا خواب جی رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے خواب کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ Life is very simple, yet very cruel. یہ آپ کے سامنے سے ایسے گزر جائے گی۔ ابھی 4-5 سال پہلے میں آپ کے عمر تھا، and then all of a sudden اچھا تھوڑا زیادہ بتا دیا ہاں، بس ایک 2-3 سال پہلے کی بات۔ بٹ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا تو لگا کہ اتنا بہت سارا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ ون آف مائی ڈاکٹرز ان دی US، میں ایسے لیٹا ہوا تھا اینڈ واز گوئنگ تھرو اے ٹریٹمنٹ، تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، مجھے کہنے کہ ساحر you always smile whenever I tell you that this is going to be for 3 hours. You always smile. Why do you do that? And I looked at him and I said, because I've got no options. And he was, every man has an option. I said, no, I don't. He goes, why? I said, because you know, whether I like it or not, I'm going to go through this pain. So I've got 2 choices. One is either to complain about it and then go through the pain, or keep smiling and go through the pain. Now you decide, what would you do? ایک نام لکھیے گا اپنے ذہنوں میں، his name is Warren Zevon. گوگل کیجیے گا اس کو، یوٹیوب میں جا کے وارن زیوین کا انٹرویو دیکھیے گا ڈیوڈ لیٹمن کے ساتھ۔ اس نے گانا گایا تھا Keep Me in Your Heart for a While. Warren Zevon was a beautiful singer. This is the song which is called Keep Me in Your Heart for a While. Warren Zevon نام ہے اس کا، بس ضرور سنیے گا کہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت۔ میں نے علی سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہیں
جو آپ کے اقبال کلب کا سب سے پہلا ممبر میں ہو سکتا ہوں اگر آپ لوگ مجھے اس میں شامل کرنا چاہیں تو. ریڈیو میرا عشق ہے. انہوں نے کہا ہم انٹرنیٹ ریڈیو شروع کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بھی بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ کا دور ہے. انٹرنیٹ ریڈیو جب بھی آپ لوگ شروع کریں مجھے یاد رکھیے گا آئی کم ہیئر. جو کچھ میری نالج ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریڈیو کرنا آتا ہے, کیونکہ صاف سچی بات یہ ہے نہ تو مجھے ٹیلی ویژن کرنا آتا ہے نہ ریڈیو کرنا آتا ہے. مجھے جو کچھ آتا ہے وہ یہاں سے آتا ہے. اب یہاں اگر ریڈیو ہے تو ریڈیو ہو جاتا ہے, یہاں اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی ہو جاتا ہے. یہ ان ساری باتوں سے قطع نظر ایک بات یاد رکھیے گا, جسٹ ون. بھول جائیے مجھے, بھول جائیے اپنے ارد گرد کی ہر تمام چیزوں کو, لیکن مت بھولیے آپ کے اپنے اس خواب کو جو بچپن میں آپ نے دیکھا ہے. اور تمہارے خوابوں کی بات نہیں کر رہا بالکل نہیں. اور اس خواب کو صرف ایک راستہ جاتا ہے. And I'm so glad that I'm here talking to you guys. ایک راستہ جاتا ہے خودی کا, سیلف رسپیکٹ کا. ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر آپ کسی کو مسکراہٹ دے سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. کسی کا دکھ بانٹ سکتے ہیں ضرور بانٹیے. کسی کے درد کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور شیئر کیجیے. اپنے پین میں مسکرا سکتے ہیں ضرور مسکرائیے. آپ کو خدا کو جواب دینا ہے, خدا کے بندوں کو نہیں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. بن کہتے ہیں جنگل میں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ون لاسٹ تھنگ میں پرومس اس کے بعد ختم. مجھے ایک کتاب یاد آ گئی. وہ دلی جو ایک شہر تھا, ملا واحدی کی کتاب ہے جس نے میری زندگی کو چینج کیا تھا. وہاں ذکر ہے, میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا دوں اگر آپ لوگ سننا چاہیں گے. اس چھوٹے سے واقعے کو کتاب ہے ملا واحدی کی, اینڈ اٹس کالڈ دلی جو ایک شہر تھا. اس کا ایک مضمون ہے. آپ میں سے شعلے کا مطلب کون کون سے لوگ جانتے ہیں؟ شعلے کسے کہتے ہیں؟ شعلے کہتے ہیں آپ جس چیز کو شعلہ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. شعلے کہتے ہیں دلی میں جب شادیاں ہوا کرتی تھیں تو دلہن کے جہیز کا سامان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو لوگ لے کے جایا کرتے تھے وہ شعلے کہلاتا تھا. دلی میں ایک بہت عظیم مسجد ہے جسے جامع مسجد دہلی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس کتاب میں ملا واحدی کی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے. میں اس کو مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ قصہ ہے ایک ایسے ہی شعبے کا جو جامع مسجد دلی کے اپنی دروازے کے پاس بیٹھا رہا. ایک روز وہ بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک فرنگی جامع مسجد کو دیکھنے آیا ہے. جب وہ انگریز قریب سے گزرا تو انگریز کا بٹوا اس کی جیب سے نکل کر سیڑھیوں میں گر گیا. انگریز جلدی میں تھا, مسجد کے اندر چلا گیا اور دوسرے دروازے سے باہر نکلا. یہ شعلہ اس کے پیچھے بٹیرا لپکا لیکن وہ ہاتھ نہ آیا. جب 3 روز بعد انگریز کو احساس ہوا کہ جا کے پتہ کرنا چاہیے شاید وہ بٹوا مل جائے تو وہ واپس لوٹا. جب وہ واپس لوٹا تو وہ شعلہ بھاگ کے اس انگریز کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ یہ تمہارا بٹوا رہ گیا تھا, یہ تم نے. اس نے بٹوا نکال کے روپے گنے تو پورے تھے. اس نے نکال کے ان روپوں میں سے کچھ روپے اس شعلے کو دینا چاہے تو شعلے نے انکار کر دیا. اس نے انکار کی وجہ پوچھی. اب یہ جو وجہ ہے اس نے میری پوری زندگی تبدیل کی ہے. وجہ سنیے. شعلہ کہنے لگا مجھے کیوں بے ایمان کرتے ہو؟ قیامت ہوگی, تم بھی اوپر جاؤ گے, میں بھی اوپر جاؤں گا. تم عیسیٰ کو مانتے ہو, میں محمد کو ماننے والا ہوں. دربار لگا ہوگا, تمہارے نبی بھی کھڑے ہوں گے, محمد بھی موجود ہوں گے.
ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے، میرے اعمال نامے کو پڑھا جائے گا، تمہارے بٹوے میں ذکر آئے گا، پھر یہ بات بتائی جائے گی کہ تمہارے کچھ روپے تھے تمہارے بٹوے میں، اور پھر میری طرف دیکھا جائے گا کہ اگر آج میں نے تم سے ہی روپے لے لیے تو یہ میرے فرض کی اجرت ہوگی، اور بابو فرض کی اجرت نہیں ہوا کرتی، اور میرے نبی کا سر تمہارے نبی کے سامنے جھک جائے گا، میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا۔ یہ دلی کا ایک شعبہ تھا۔ سوچ کے دیکھیے گا کہ ہم جب پاکستان سے محبت کی، لوگوں سے محبت کی بات کرتے ہیں تو اپنے فرض کی اجرت لینا چاہتے ہیں۔ فرائض ادا کرنے ضروری ہے، حق مانگنا اچھی بات ہے، لیکن ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، جان ایف کینیڈی نے کہا تھا، اٹس ناٹ اباؤٹ what the country can do for you, it's always about what you can do for the country. Live and love Pakistan, no matter where. اور آپ کے فرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخری جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے یاد رکھیے گا، اس پہ سوچیے گا، it will change your life forever۔ ایک فرض ہے جو آپ کا آپ بھی جانتے ہیں، کیا آپ اس فرض کو پہچانتے ہیں؟ اگر آپ اس فرض کو پہچانتے ہیں تو اس کی اجرت متعلق کیجیے۔ جب آپ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے، خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگوں کی گواہی چاہیے، کیا میں نے اپنا فرض پورا کیا؟ بے شک پورا کیا۔ ایک نہیں 3 بار پوچھا، 3 بار۔ آپ کا فرض کیا ہے؟ صرف ایک، صرف ایک۔ جو خدا کے بندے ہیں ان سے پیار کیجیے۔ Don't ever judge anyone۔ آپ سب مجھ سے زیادہ سمارٹ ہیں، ڈیفینیٹلی مجھ سے زیادہ حسین ہیں، 1-2 کو چھوڑ کے وہ ہم سب سے زیادہ حسین ہیں۔ اور اچھا، آپ سے محبت کس کس نے کی ہے؟ بیٹا میں پتہ نہیں محبت کی بات نہیں، ریزن صرف یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پلے کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک ایسے کردار کی تلاش ہے جو محبت کرتا ہو اور اسے ہمیشہ، آپ سے کون ایسے جیسے فوراً محبت ہو جاتی ہے؟ آپ بھی کچھ مسکرا کے دیکھ رہے ہیں مجھے، آپ کو تو نہیں ملا، آپ کو جی دیکھیے صاحب، بچوں کے سامنے کیا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ جتنے لوگوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا، تھینک یو سو مچ فرام دی باٹم آف مائی ہارٹ۔ اور آپ لوگوں نے جس برداشت کے ساتھ سنا اس کا بہت شکریہ۔ مجھے بھی ججمنٹ کیجیے گا، میں اچھا برا جیسا ہوں آپ کا ہوں، میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ ہدایت میں رکھے اور مجھے ہمت دے کہ میں زیادہ محنت کر سکوں اور زیادہ بہتر انداز میں آپ کے سامنے آ سکوں۔ آپ سب مجھ سے بہت اچھا کرتے ہیں، لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ یو، یو گائز آر سیریسلی گریٹ۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے، شکریہ۔
شکریہ اللہ بھی گائز بہت بہت میری کچھ زیادہ ویسے تو طبیعت صحیح نہیں ہے. میں نے کال کی جی سوری عباس بھائی نے تقریباً مجھے 2 ہفتے پہلے کال کی اور کال کرنے کے بعد مجھ سے ساحل کے بارے میں کہا کہ ہم ساحل کو ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں. تو ساحل سے میری بات ہوئی تو ساحل نے پہلے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں تو وہ سب کچھ کریں گے پلان کیا. لیکن اب اس پر جب ساحل آئے اور بات کی بات ہوئی تو تھوڑا سا کمفرٹ فیل میرے خیال نہیں کر رہے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کس طریقے سے ہوگا. لیکن اب ہم لوگوں نے سب کچھ دیکھا. دیکھنے کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگ سب زبردست ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بہت محنت کی اور بڑے طریقے سے اپنے پروگرام ارینج کیا. تو وی آر آل ویری ہیپی اینڈ ہم لوگ آپ سے بہت خوش ہیں. اور تھینک یو سو مچ. Now I would like to invite respected Vice Chancellor Syed Ali Abbas Ahmed to come forward and say a few words regarding today's plenary session. Chairpersons, ضلع اماد صاحب, حمزہ صاحب, نعیس صاحب, ہمارے بزرگ ایثار صاحب, خلاص صاحب, السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو سیشن کر رہے ہیں بچوں کے لیے وہ منی کنوکیشن ہے. اور یہ میں سائز صاحب کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. آپ کی کنوکیشن جو ہوتی ہے وہ پروگرام کے ایک ہوتی ہے. پروگرام ہوتا ہے 2 سال کا 4 سال کا ہوتا ہے. یہ ہم نے شروع کیا نیا سلسلہ کہ کہیں بھی واش کرتے اور طالب انسان کہ ہم ہر سیمسٹر میں بچوں کے لیے کنوکیشن کرتے ہیں اور کنوکیشن کرنے کے بعد انہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے. میں نے پاکستان سے باہر پڑھا اور پاکستان میں پڑھا تو فرق محسوس کیا یہ تھا کہ یہاں پہ ایپریسیشن نہیں ہے. نے حال ہی میں میٹرک کے بچوں کو جب یہاں پہ بلا کے ریویو کیا بچوں کو جو پوزیشنس دی تھی ان کے پیرنٹس نے مجھ سے کہا کہ میٹرک بورڈ نے اور انٹر بورڈ نے اتنی ایپریسیشن نہیں دی جتنی آپ لوگوں نے دی ہمارے بچوں کو. بچوں کی موٹیویشن ضروری ہے. بچے بڑے مایوس ہیں ان کو ایک خیال کہ دیواؤں کو میرا چوائس کیا ہے کہ پڑھ لیں کچھ گناہ نہیں ہے اس سے. بس بہت جو ہمارے یہ چیز امپورٹنٹ تو یہ کہنا سے کسی بھی طرح پڑھ لکھ کے 5 بجے نکل چلے گئے آسٹریلیا چلے جائیں کینیڈا چلے گئے کہیں چلے جائیں وہاں جا کے ہم اپنا کریئر کو کاغذ کریں جو کہ بے انتہا خطرناک چیز ہے کہ پڑھا لکھا لوگ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں یہاں سے ہم خود اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ڈیلیبریٹلی. ہم نہیں سمجھ رہے کہ آگے کیا رہ جائے گا ہمارے پاس. اور جو پڑھ لکھ کے واپس آتے ہیں تو وہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ کچھ دنیا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو مایوسی سے پھیلی ہوئی ہے یہ. تو بچوں کو اپریشیٹ کرنا, بچوں کو یہ احساس دلانا کہ نہیں سب کچھ کر سکتے ہیں, یہاں پر سب کچھ ہے. میں بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کچھ نہیں ہے تو دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی کہاں بن رہی ہے؟ امریکہ کی. پورا جواب ہے کیوں ہوگا؟ اگر پاکستان میں کچھ نہیں تو اسلام آباد کی بڑی ایمبیسی کیوں بن رہی ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی کانسلیٹ جنرل جو ہے کانسلیٹ آفس امریکہ کا کہاں بن رہا ہے؟ کراچی میں. کراچی میں کچھ نہیں ہے تو امریکن جائے کیوں بن رہا ہے؟ سوال ہے. سچویشن جو ہے ڈیلیبریٹلی کریٹ کی گئی ہے. پاکستان کی مخالفت
वेस्ट ने वहाँ से शुरू कर दी थी, पाकिस्तान बना नहीं था, पाकिस्तान एक मरहले में था। 1917 में जब वेलफेयर डिक्लेरेशन होती है, जिन्ना और इकबाल कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसराइल को नहीं बनने देंगे, इस पूरे आग लगा देंगे पूरे मुसलमानों वाले, इसराइल का सौदा, इसराइल अरब कंट्री से सौदा नहीं करेंगे, इसराइल को बनने नहीं देंगे, जिन्ना और इकबाल कहते हैं। 1948 में जब इसराइल आज़ाद होता है 17 के बाद, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर डेविड वो कहता है कि no fear with any other countries, we have no fear with Iran, the only country which has to be devastated that is Pakistan। गूगल पर टाइप कीजिए पढ़ लीजिए, उनका भारत से कोई खतरा नहीं है, हम ईरान से खतरा नहीं है। अभी पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1948 में, उसको कहता है डेवस्टेट करेंगे अगर हम अपने इस ग्लोब पे अपना सर्वाइवल देखते हैं। 1948 से नहीं 1970 से इसराइल की सारी कंट्रीज आप इस खिलाफ 1948 में तो पाकिस्तान का ऐलान किया। 1967 देखें जो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया मुश्किलात का शिकार थे इसराइल से, पाकिस्तान के एयर फाइटर्स जाते हैं, डेवस्टेट करते हैं पूरा इसराइल। आप कैसे समझते हो आपके दोस्त हैं और आप ये कैसे समझते हैं कि वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं? तो कल यही वजह है कि हम अपनी किताबों में देखें, सिलेबस में देखें, चेंजेस आ रही है, हम खामोश बैठे। मैं अक्सर शिकायत करता हूँ अपने बुजुर्गों से और क्रांतियाँ थी पाकिस्तान में कि हमारे बुजुर्ग क्या सो रहे थे जब हो रहा लपे आदमी का बन के तमन्ना मेरी, मैंने भारत में पढ़ा है, जब मैं वहाँ पढ़ाया जाता था, यहाँ स्कूलों से खत्म कर दिया गया, हम खामोश बैठे। इकबाल कहते हैं आप याद रहे मुंतज़िर फरदा है, इमाम मेहदी आएंगे करेंगे, आप बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो तुमने किया है, तुम आपके फाउंडर्स को खत्म होते हुए देखते रहे और आप खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारते रहे। जो कौमें शौक अहमद कहते हैं अपनी तारीफ भूल जाती है, उनका ज्योग्राफिया खत्म हो जाता है, खत्म हो गया 71 में, टूट गया। हमसे कहा जाता है बड़े बड़े लिखे प्रोफेसर हमसे कहते हैं, मेरी डिस्कशन होता है कि जिन्ना इकबाल को पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे, मतलब सारे जहां से चाहिए हिंदुस्तान हमारा, इट वाज द निज़ाम व्हिच ही डिलीवर्ड इन 1901 एंड व्हाट अबाउट उसने आने के बाद ये कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है सारा जहां हमारा। तो जिस कन्फाइनमेंट खत्म कर दी ना, आपको ये नजरिया नहीं आती, आप ये सारे जहां से चाहिए हिंदुस्तान हमारा, इंडिपेंडेंट ताकि ये बिल्ड करे कॉन्सेप्ट कि पाकिस्तान का जो बना है वो गलत बना है और उसको दोबारा इंडिया से जुड़ जाना चाहिए। इंडिया का सिस्टम देखो क्या है, अंग्रेज क्या कुछ कर गए, अंग्रेज साइंस और साइंस प्रोग्राम में इन्होंने प्रोग्राम किया इकबाल के ऊपर, उस प्रोग्राम में इस चीज को बाकायदा बयान किया गया कि जब अंग्रेज आए थे 1757 में तो उस वक्त ग्लोबल ट्रेड जो थी उसका इनमें इंडिया का शेयर जो था 25% था, वेरीफाई किया, चेक किया। और 1947 में जब इंडिया से अंग्रेज गए हैं तो 0.79% था। India became the import-oriented country, where it was export-oriented country in 1757. उन्होंने क्या कुछ किया आपको पता है? आप इंडस्ट्री ने तबाह कर दी, आपको import-oriented country बना दिया। अभी भी हम कहते हैं अंग्रेज होता तो ये हो जाता, अंग्रेज ने ये कुछ किया, अंग्रेज ने ब्रिजेस बनाए, अंग्रेज ने डैम बना दिए, क्या बना दिए? हिस्ट्री तो पढ़ी है, जो लिखा है वो पढ़ लिया, कोई वेरीफाई नहीं करना, कोई चेक नहीं करना कि क्या क्या कुछ किया अंग्रेजों ने आपके साथ। आपको आपके हाथ कटवा दिए, आपके जो लोग एक्सपर्ट थे, स्किल्ड लेबर्स के हाथ कटे, और 1757 से लेके 1947 तक 10 करोड़ मुसलमानों को मारा गया। और आज आप ये कहते हैं कि हमें यूरोप चले जाना चाहिए। यूरोप आपसे कब सिंसियर है भाई? अमेरिका से कब सिंसियर है? और दूसरी चीज ये कि हम अक्सर वाले स्टूडेंट कहते हैं मुझसे कि हमें वैसे सीखना चाहिए, वो हर प्रोग्राम यह कहता हूँ शायद कि आप अपनी हिस्ट्री पढ़ें तो ये अंग्रेज, ये सोकॉल्ड जो भी यहाँ के पढ़े लिखे हैं, ये स्पेन आया करते थे, अरबी सीखा करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीखते थे। जब हमारा डाउनफॉल हुआ 1492 में स्पेन खत्म हो गई, हमारी हुकूमत वहां से फिर हम तितर चले गए। मुस्लिम साइंटिस्ट की हम एक एग्जीबिशन कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ,
اس میں ہم نے تمام سائنٹسٹ کو جو ویسٹ کے کمپیئر کیا ہے مسلم سائنٹسٹ سے، یہیں پہ ایگزیبیشن ہوگی باہر، اس میں ہم نے سب بتایا ہے کہ اوریجنل نہ نیوٹن اوریجنل ہے، نہ کوئی پاسکل اوریجنل ہے، نہ کوئی آئنسٹائن اوریجنل آدمی ہے. انہوں نے ہمارا کام لیا، پڑھا لکھا سمجھا اور سامنے آ گیا. اگر قاضی کبیر صاحب میں بیٹھیں آپ دیکھیں گے ڈارک ایجز کیا ہے. جب پڑھاتے ہیں کمپیوٹر میں تو کہتے ہیں 500 سے لے کے 1600-1700 تک ڈارک ایجز تھی. یہ ویسٹ کی تھی، ہماری تو نہیں تھی نا. ہم نے 810 میں فلائی کیا تھا، باسم فرناس نے 810 ہجری میں جہاز تیار کر دیا تھا، کانسیپٹ دے دیا. ہم تو ڈارک ایجز میں نہیں تھے. جون آف آرک کا واقعہ، وچ ہنٹنگ، یہ سارے واقعات ہمارے یہاں نہیں لوڈن ہوئے ہیں، یہ سب ہوئے ہیں ان کی یہاں. ہمیں چاہیے کہ جس کنسپٹ ہم اقبال کا کنسپٹ لا رہے ہیں، اقبال کا طلب لا رہے ہیں، صرف کہ اقبال کی شاعری میں وہ جنون ہے، وہ کیفیت ہے جس سے آپ پوری ہسٹری کو سمجھ سکتے ہیں. اس نے کوئی پہلو، کوئی اینگل نہیں چھوڑا اور آپ کے اندر خود نہیں پیدا. آج ظاہر بات تقریباً چلتی رہیں گی، ہوتی رہتی ہے. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم صاحب بھائی کو بہت شکریہ آپ یہاں آئے. عامر بھائی، آپ بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، جب آپ کو بلاتا ہوں زحمت دیتا ہوں آ جاتے ہیں. نہ صرف آپ بھائی کہتے ہیں بلکہ اپروو کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ بڑا خوشی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ صاحب بھائی کہ آپ نے کہا کہ آپ ویب ریڈیو میں آپ ہماری مدد کریں گے اور ہم اس اخبار کے کانسیپٹ کو پھیلائیں گے. ایف ایم کے تھرو نہیں بلکہ جو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو آپ جو ویب کیا ہے ہر جگہ جا سکتا ہے پروگرام. ہم کوشش کریں گے اس پروگرام کو کریں. تمام پیرنٹس کا بہت شکریہ اور آپ کو بہت بہت مبارکباد. جب لوگ آئے ہیں کہ بچوں نے میڈل لیا، بچوں کو سمجھنا چاہیے، خدا کا واسطہ یہ سمجھیے کہ میڈل لے رہے ہیں اپنی ہسٹری جو ہے نا رقم کرنے جا رہے ہیں. آپ کبھی بھی کسی جگہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کیا، یہ 1 2 3 4 جو 8 تک اپنے میڈل لیا. یو کین ٹرائی ایوری ویئر. سلور میڈلسٹ، گولڈ میڈل بڑا مشکل کام ہوتا ہے. 600-700 بچوں میں گولڈ میڈل ایک بچے کو ملنا ہے. ایک سلور میڈل تقریباً 100 بچوں میں سے ملنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. فرسٹ کو سلور میڈل دے رہے ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ کو شیلڈ دے رہے ہیں. اب وہ بچے جنہوں نے جو شیلڈ نہیں لے سکے، جو میڈل نہیں لے سکے، کوشش کریں اگلی دفعہ بھی، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے رکھا ہے اگلے سیمسٹر. اور پیرنٹس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان ٹچ رہیں یونیورسٹی سے، اور دوسرے جو بچے ایوارڈ نہیں لے سکتے ان سے موٹیویٹ کریں بچوں کو کہ بیٹا آپ نے تمہارا نمبر آنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے جو اس سے میڈل دیا اور پاس ہم نہیں کہہ دیا ہے کہ ایک دن میں نے میڈل لے کے دوسرے کو دینا تو میں پڑھنا چھوڑ دوں. یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ اس کو ڈیفینس کریں کہ میں ہی دوں گا. اور جو EBR 8 کے بچے ہیں ان کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب وہ یہ سوچیں کہ بس ان کے کیا کرنا ہے، ان سے باہر نہیں جانا ہے. ان پہ بہت ریسورسز ہیں، جابس بہت ہیں آپ کے لیے. اب آپ یہ سوچنا ہے کہ اب آئی پی بیک دا سین رادر ود اے اسٹرانگر پوائنٹ کہ میں ان کو کیا کروں. صاحب نے کہا نا کہ یہ مت سوال کرو کہ تم نے کیا کیا. جان ایف کینیڈی نے کہا تھا یہ سوال کرو کہ تم نے ملک کو کیا کیا. آخر میں آپ سب کا شکریہ ان تمام لوگوں کا جس پارٹیسپیٹ کیا، بچوں نے محنت کی. نثار صاحب کا خصوصاً بہت شکریہ، انہوں نے بہت شارٹ نوٹس پہ کام کیا ساتھ ہی. یہ ہمیشہ کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی چاہیے جو ملک کے لیے، قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور اچھی بات ہے، اسٹوڈنٹ موٹیویٹ کرتے ہیں. پیرنٹس کا بہت شکریہ کہ اپنے ٹائم نکالا آپ آئے. بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی تھی. میں بھی پہلی دفعہ ایوارڈ لیا تھا، میرے والد آ گئے تھے تو میں کم سے کم جا کے خوش ہو رہا تھا کہ آج کم سے کم ڈانٹ. کیونکہ پڑھنے کا تو ہمارا بھی نہیں چاہتا تھا، کھیل کود کرنا چاہتا تھا. تو یہ بچے بڑے خوش ہوں گے دیکھیے گا آپ کے آنے سے. پیرنٹس کو آنا چاہیے، پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، وقت دینا چاہیے بچوں کو. ہمارے بچے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو وقت، ہم کوشش کرتے ہیں مدر ڈے فادر ڈے بنائیں تاکہ بچوں کو یہاں بلا کے معافی منگوائیں آپ سے. کیونکہ اب برنگنگ کی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری کچھ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ سے بچوں کو انگیج کیا جائے. بڑی خوشی تھی بچہ یہاں پہ معافی مانگتا ہے، کہتا ہے
کہ माफ कर दो, मैं नहीं करूँगा, बदल नहीं दूँगा। मुझे लास्ट में मैंने मदर डे किया, मैं डर गया ऐसा लगा था कि शायद मोहर्रम की मजलिस हो रही है, पूरा ऑडियंस रो रहा था। मुझे नसीब अली के दिन चीफ गेस्ट थी, उसने नसीब साहिबा ने कहा मुझे आज बहुत दिनों बाद बहुत रुलाया आपने। मैंने क्या करें ज़रूरी हमें रिन्यू तो करनी है, हमें मुझसे बहुत पाकिस्तान से बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो बच्चे हैं बड़े लोग उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जब बच्चा पैदा हो हमारा ईदा रसूल अब्बास अजान का के देते हैं आखिर में कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। Now I would like to invite respected Dean Dr. Muhammad Mahmood to come forward and say few words regarding today's session. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Mr. Sahabuddin, respected Vice Chancellor Sayyid Abbas Ahmed, esteemed faculty members, distinguished guests, and dear students, Assalamu alaikum. Today is a special day of Caspic. Why? Because Mr. Sahabuddin with us today to award silver medal to our achievers. Thank you, sir. First of all, I would congratulate who have received silver medal. I would also congratulate parents of such talented youth of our nation. The purpose of semester silver award ceremony is to bring forward the talents of the institute in public, or to keep instances of splendor among them and encourage them to accomplish something like this. It is a pleasure of the management of the Cascade to be able to award medals to its achievers every 6 months in such a vivid fashion. The brilliant results, the splendid achievements every semester signify the ultimate goal of the ceremony and its success. I give words of Mr. Sahabuddin as well as our Vice Chancellor, and I particularly appeal to our intelligentsia and students to come forward and change the environment. You have performed wonders in the past. You are still capable of repeating the history. You are not in lacking of your great qualities and virtues in comparison with other nations. Only you need to act with courage, faith and unity. Under the unwavering dedication of our Vice Chancellor Sayyid Abbas Ahmed, Cascade has gone from strength to strength, not only in terms of becoming a synonym of quality business education in Pakistan, but our students have also been awarded and honored at many forums, making them ideal ambassadors of Cascade in the world. I thank all the participants in the event and all those who are here
to encourage our talented youth. Our award there is a special code for the young people, that is accept responsibility for your life. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you what you want, no one else. Thank you very much. Now I would like to invite Sir Isar, Head of the English Department, to say a word of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guest, Sahib Isar, very much honorable Vice Chancellor Sayyid Ali Basabi, highly respected Dean, Dr. Mohammed Mahmood, all faculty members, dear parents, and my beloved students, Assalamu alaikum. This is my, in fact, an honor. It's the duty, not only the duty, but also an honor to pay the vote of thanks to the guest of honor day, Mr. Sahib Ali. Thank you very much, sir, for coming here. Thank you very much for your honor. Now, یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی اور یہاں کہتا چلوں کہ جب پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کیسٹ میں ہینڈ ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی شخصیت کو دعوت دیں کہ جن کے ہاتھوں جو آپ اپنے اپنے میڈلز اور شیٹس سرٹیفکیٹس لے کے جا رہے ہوں تو ان کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی کچھ سیکھ کے نکلیں کہ اس پرسنالٹی سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسی پرسنالٹی کو بلایا جائے کہ آپ سب اس پرسنالٹی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کے اس وقت سے باہر نکلیں. اس لیے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کے لیے کسی بھی پرسنالٹی کو کال کرنا, ان کو انوائٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ رہتا ہے کہ یقیناً کوئی ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے جس سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ کے نکلیں. آنریبل ڈاکٹر صاحب محمد محمود صاحب نے اور عباس صاحب نے, وائس چانسلر نے اس بار ساحل علی صاحب کا جو انتخاب کیا اس کی بیسکلی 3 وجوہات ہیں جو میں آج یہاں سب کے سامنے ریویل کر دینا چاہتا ہوں. ویسے تو ساحل صاحب ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں, لیکن جو 3 خوبیاں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ جن کا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے. A true patriotic person, Mr. Sahib Ali is. You see him laughing, you see him dancing, you see him making other dance, laugh. But actually what is the bottom line of his all that is one word, and that is Pakistan. Which makes him a standout person from the rest. Secondly, he is a motivator. The motivation that he has for others is enormous, simply enormous. آپ ان کے شوز دیکھیے, ان کے شوز میں مہمان صرف وہی نہیں ہوتے جو کہ نون فگرز ہیں, بلکہ کمال اس بات کا ہے کہ ان کے شو میں مہمان وہ بھی ہوا کرتے ہیں جو کہ کہیں گھوڑا گھڑا لگانے والا ہے یا شادی کے موقع پہ ڈھول بجانے والا. کیوں یہ ایسے لوگوں کو کیوں لاتا ہے؟ ایک ایسے شخص کو بلا دیا جو بیسکلی صرف شادی کا ڈھول بجاتا ہے, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے. انہوں نے کہیں دیکھ لیا اس کو بجاتا ہوا, اپنے شو پہ انوائٹ کر لیا, نہ صرف یہ کہ اس کو ریکگنائز کرایا, اپریشیٹ کیا, اس کا دل بڑا کر دیا. اور یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں. دوسروں کو موٹیویٹ کرنا, ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے لانا, ایک نیا راستہ دکھانا, ہمت دلانا اور اپریشیٹ کرنا یقیناً ان لوگوں کے کام ہے جو ایک خاص مٹی سے بنے. ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان میں سے ایک شخص موجود ہے جس کا ہم ساحل علی ہیں. تیسری چیز میں یہاں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ پرسنالٹی کا پہلو
جو کہ سب سے خاص ہے میرے لیے، میں سمجھتا ہوں پرسنلی، وہ یہ کہ یہ بڑوں کو عزت دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے. ساحر صاحب آج آپ کے سامنے آئے، اسپیچ کری، آپ نے سنا انہوں نے سب سے پہلے ابو اختر صاحب کا نام لیا، انہوں نے عمر شریف صاحب کا نام لیا. کیوں؟ وہ ساحر لودھی ہیں، وہ اس دور کے ابو اختر ہیں، نو ڈاؤٹ. وہ چاہتے تو نام نہ بھی لے، لیکن وہ کبھی نہیں بھولتے کہ اپنے بڑوں کو جو عزت دینا نہ سیکھے اس کی دنیا میں کہیں عزت نہیں ہو. مجھے وہ 2 پروگرامز ہمیشہ ان کے یاد رہیں گے کہ جس میں ایک پروگرام میں انہوں نے عمر شریف صاحب کو انوائٹ کیا. جس پروگرام میں انہوں نے عمر شریف صاحب کو انوائٹ کیا اس میں باقاعدہ ان کی راہوں میں پھول بچھائے اور اتنا ان کو رسپیکٹ سے دعوت دی کہ وہ خود نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کر کے گئے ساحر صاحب کو، بلکہ اس بات کا بار بار اعادہ کر کے گئے کہ جس کو اپنے بڑوں کو عزت دینا نہیں آتی اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. اور صاحب تم اس لیے دنیا میں آگے جاؤ گے کہ تم کو یہ آرٹ اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر طریقے سے سکھا دیا ہے. لاسٹلی زیبا شہناز صاحبہ، بہت بڑا نام ہے ہماری اسٹیج کا اور ٹی وی آرٹسٹ ہے، ان کو صاحب صاحب نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. یقین جانے ان کو اس قدر عزت سے پیش آئے کہ وہ شخصیت جو زندگی بھر دوسروں کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرتی رہی، آخرکار صاحب صاحب کے پروگرام میں آ کے اپنے دل پر اور اعصاب پر قابو نہیں رکھ پائی اور کھل کر اور پھوٹ پھوٹ کر ہوئی اس جذبے پر کہ بیٹا صاحب جو عزت آپ جس طرح سے اپنے سینئرز کو عطا کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ سب کے سب پاکستانی اپنے بڑوں کو، سارے جونیئرز اپنے سینئرز کو دینا سیکھیں، کیونکہ یہی زندگی کا حاصل ہے اور اسی پر ہماری زندگی کو آگے کی طرف گامزن ہونا ہے. In other words, ساحر صاحب کو ایک بڑا یونیک آرٹ حاصل ہے، ان کو دعائیں نکلوانے کا آرٹ آتا ہے. آپ لوگ معلوم ہی کیجیے کہ کیا آپ کو یہ آرٹ آ گیا ہے، دعائیں لینے کا آرٹ، لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلوانے کا آرٹ. اگر نہیں تو آج اس پروگرام کے توسط سے، صاحب صاحب کے توسط سے میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ آرٹ اگر آپ زندگی میں سیکھ گئے تو دنیا کی کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آپ کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی. اور حائل ہونے سے بھی پہلے اس کو 10 بار سوچنا پڑے گا کہ وہ کس کے راستے میں حائل ہونے لگی. یہ آرٹ جو آج اس کے کمال کے ساتھ صاحب صاحب کو حاصل ہے، یہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب کے دلوں سے دعائیں نکلوانے کی صلاحیتیں عطا فرمائے، کیونکہ یہ بات سب سے اہم ہے کہ جس نے دوسروں کے دلوں کو رکھنا سیکھ لیا، دعائیں نکلوانا سیکھ لی، اس کا یہاں کا بھی دنیا نہ صرف کامیاب ہے بلکہ آخر کی دنیا میں اس کو کامیابی حاصل ہے. آپ سب کے بچے آج یہاں موجود ہیں، ان سب کے والدین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس موقع کو گریس کیا. آپ سب ہمارے ہائی ریسپیکٹیو ہیں، آپ سب بہت قابل احترام ہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو. Now we move towards the medal and shield distribution. The achievement of an organization are the results of combined efforts of each individual, and people who produce good results feel good about themselves. Now, I must say to all position holders that your families are extremely proud of you. You can't imagine the sunset satisfaction they are experiencing now. This would be the most opportune time to get blessed with their unmatched praise, which can make a life a living heaven. Now, I request our chief guest, Sahir Lodhi, Mr. Amir Lodhi, our Vice Chancellor, Sayyid Ali Abbas Hafid, our respected Dean, Dr. Mohammed Mahmood, that come forward and do the honors of distribute medals and shields to all position holders.
Second position from BB5 goes to Khushbu Asad. Third position from BB6, silver medal goes to Shahabuddin. शाहरुख, तुमने इतनी सारी खवातीन में अपना नाम बहुत रोशन किया है। Second position goes to Ahmed Ali Mughal. Third position goes to Muhammad Bilal. From BB7, silver medal goes to Izhar Hussain. Second position from BB7, Sara Khalid. Third position from BB7, Yamna Ahmed. From BB8, silver medal goes to Sania Uruj. From BB8, silver medal goes to Akbar Anwar Ali. Second position goes to Dinah. Third position goes to Hussain. Now, special checks for the students of Tagafful and Insurance. First position goes to Sultan Ahmed. Second position goes to Anila Akram.